السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ صبح بخیر زندگی، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آج کا ورد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں۔ جس گھر میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کی طرف سے سختیاں، پریشانیاں اور مصیبتیں گھر کر لیتی ہیں۔ اور جن گھر میں معمول کے مطابق صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور رزق کا بڑھنا اور ساری پریشانیاں، مشکلات سب دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت روز کیا کریں، یا ٹی وی پہ چلا لیں یا موبائل پہ چلا لیں۔ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے۔ خود سے پڑھیں تو بہت فائدہ ہے، یا ٹی وی پہ چلا لیں یا موبائل پہ چلا لیں، اس کو سنیں۔ اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کی کوئی بھی آیت یا پوری سورہ بقرہ بھی چلا دیں۔ ایک تو آپ کے گھر میں کبھی جو بھی خدا نخواستہ کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ جادو برحق ہے، جادو کے کوئی بھی اثرات ہوں گے تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر ورد کرنا ہے سورہ بقرہ کا، تو جادو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر پہ بھی اثرات ہیں کہ جادو کے یا اس طرح کے، تو آپ سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، آخری 10 آیات جو ہیں وہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ خاص طور پہ پانی میں دم کریں اور دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر اسے چھڑک دیں، یعنی کہ ایسے کر کے چھڑک دیں چاروں کونوں پہ۔ اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آپ خود دیکھیں گے۔ اور سیکنڈ یہ کہ جو بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھیں، پانی پہ دم کریں، ان بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا، بچے اپنی حد میں رہیں گے، تمیز سیکھیں گے، تمیز سے بات کریں گے۔ ویسے تو یہ اگر جن والدین کے بچے بدتمیز ہوتے ہیں تو ان والدین کو اپنے گناہوں پہ غور کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ والدین کے کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں جو بچوں کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اور یہ حقیقت ہوتی ہے، حقیقت 100%۔ والدین کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے رب تعالیٰ سے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو، اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنا بیہیویئر اچھا کریں لوگوں کے ساتھ۔ اور آج کی میں آپ کو ایک سب سے اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ جب بھی ٹریفک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، روڈ پہ جب ہم نکلتے ہیں اپنے گھر کے لیے، آفس کے لیے، کوئی سامان خریدنے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے، تو خدا را اپنی لین میں رہیں۔ اکثر روڈ پر 3 لینز ہوتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، یعنی کہ فرسٹ رائٹ، سیکنڈ سینٹر والی، اور لیفٹ تھرڈ لین ہوتی ہے۔ تو خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی لین میں رہیں۔ جو فرسٹ رو ہوتی ہے وہ گاڑیوں کے لیے فاسٹ ٹریک ہوتا ہے، اس کو فاسٹ ٹریک کہتے ہیں۔ جو سینٹر والا ہوتا ہے وہ تھوڑا لو ٹریک ہوتا ہے، سلو ٹریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رکشہ، گاڑی جو ہے، ٹرک وغیرہ، وہ جو سلو چلاتے ہیں 50-40 کی اسپیڈ میں، ان سٹی ویسے بھی اسپیڈ ان سٹی 40 ہی ہونی چاہیے بیسیکلی، تو وہ سینٹر میں رہیں۔ جن کو کچھ فاسٹ جانا ہے، تیز جانا ہے، جلدی پہنچنا ہے، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے انسان تھوڑی اسپیڈ بڑھاتا ہے، تو وہ فرسٹ رائٹ لین میں رہے۔ دیکھیں اس میں آپ سب کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ میں اپنی بات کروں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ رول کو فالو کروں۔ اچھا، اپنی گاڑی کے انڈیکیٹرز کو صحیح کروائیے۔ اگر آپ کو ٹرن کرنا ہے یا لیفٹ لینا ہے یا رائٹ لینا ہے
تو آپ اپنی گاڑی کا انڈیکیٹر لازمی یوز کریں. اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں، اور جو تھرڈ لین ہوتی ہے وہ بائکس والوں کے لیے ہوتی ہے، رکشہ والوں کے لیے ہوتی ہے، آپ اس کو یوز کیا کریں. اور میجورٹی ایکسیڈنٹ بھی اسی لیے ہوتے ہیں. اپنی لین میں رہیں. آج یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آج ایک ایکسیڈنٹ دیکھا ہے جو کہ بہت ہی برا تھا. 3 بچے تھے اسکول کے، اور انہوں نے پہلے تو مجھے کراس کیا، ایک رانگ کٹ مارا انہوں نے. مجھ سے آگے جو سینٹر لین تھی وہاں ٹرک تھا، اور وہ بالکل 30-40 کی اسپیڈ میں جا رہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. اس نے پہلے مجھے کٹ مارا فرسٹ لین میں سے، پھر وہ ایک دم سے مڈل لین میں آیا، مڈل سے پھر فرسٹ میں جانے کے چکر میں اس نے ٹرک والے کو کراس کیا اور وہ ٹکرا گیا. اور اتنی بری طریقے سے گرے یہ لوگ. بچے تھے تینوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور پیرنٹس سے میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو جب تک بچے فل ٹرینڈ نہ ہوں ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جو روڈز پہ یہ بائکر جو ہیں روڈ پہ پھیل کے چل رہے ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے نا، فرسٹ اور سیکنڈ رو میں رہتے ہیں، جو کہ انتہائی ڈینجرس ہے ان کے لیے نا. اب جو فرسٹ لین ہوتی ہے وہ انتہائی فاسٹ لین ہوتی ہے. لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو اویئرنیس ہے ہی نہیں. اگر ہے بھی صحیح تو کیئرلیس ہے، یعنی کہ کیئر ہی نہیں کرتے اپنی، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. لہذا اپنے آپ کو صحیح کیجئے، اپنا ایم صحیح کیجئے، خود کو سدھاریے. بس یہی کہنا تھا، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ پڑھ لکھ کے بھی جاہلوں والا کام کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. خود کو سدھارنا چاہیے، خود کی اصلاح کرنی چاہیے. جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے نا تو ہم میں سدھار بھی نہیں آئے گا. اور ہم لوگوں کے اوپر تو فٹافٹ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ فلانا ایسا فلانا ایسا. تو اس کا مطلب ہے آپ جب آپ خود کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس پہ مطلب ہے مینس کہ آپ پہ اللہ کی خاص رحمت ہو رہی ہے، آپ پہ اللہ کی رحمت ہے. جب آپ لوگوں کی کوتاہیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھیں آپ پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، آپ اس کو سمجھیں. اور بچوں پہ خوب چیک اینڈ بیلنس رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. بچے جو ہیں روڈز کے اوپر ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں، صبح کا ٹائم ہوتا ہے. اور آج وہ ایکسیڈنٹ بھی اسی لیے ہوا ہے کہ ایک آلریڈی نکل چکا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے تھا، اور دوسرے سے بائک سے کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ ٹرک سے ٹکرا گیا، اور بہت برے طریقے سے ٹکرایا. میں اس کی ویڈیو بنا سکتا تھا، آپ کو دکھا سکتا تھا، لیکن میں نے خود نہیں بنائی. وہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا تو میں کسی کو کیا دکھاؤں. انتہا ہو گئی ہے، بہت افسوس ہوا. تو میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ جو فرسٹ لین رائٹ سائڈ فرسٹ لین ہوتی ہے، آپ آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں، وہ ہمیشہ فاسٹ ٹریک ہوتا ہے. اور جو سینٹر مڈل لین جس کو کہتے ہیں سینٹر لین، وہ تھوڑا سلو ٹریک ہوتا ہے. اور جو تھرڈ لین ہے وہ آپ کے یعنی کہ ہمارے ہاں گدھا گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے، چنگچی جسے ہم کہتے ہیں، یا چاند گاڑی، وہ بھی ہوتی ہیں. ان کو تھرڈ لین میں ہی رہنا چاہیے. بائکس کو، رکشوں کو اور چنگچیوں کو تھرڈ لین میں ہی چلنا چاہیے. اگر آپ کو کراس کرنا ہے، چینج کرنا ہے، تو آپ اشارہ دیجئے، اس کو کراس کیجئے اور نکل جائیے وہاں سے. یہ آپ اپنی احتیاط کیجئے. اور یہ اویئرنیس جو ہے نا آپ لوگوں کو دینی تو ٹریفک والوں کو چاہیے ویسے تو اصولاً. اب آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، چھوٹا بڑا سب، امیر غریب سب کے پاس موبائل ہے. آپ دیکھیے، گوگل پہ جائیے، اس کو سرچ کیجئے. فضولیات دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ. اس کو کوئی زندگی سدھارنے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، کچھ طریقہ ہوتا ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کیجئے، اس کو سیکھیے. تو اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے. اور خاص طور پہ وہی بات کروں گا میں کہ 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے. 5 وقت نماز پڑھنا، سجدہ سجود ہونا بہت ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنا خیال رکھیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے، اپنا اخلاق اچھا کیجیے. ماں باپ سے محبت کیجیے، ماں باپ سے پیار سے بات کیجیے، ان کی خدمت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.